جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع، کہتا اب تو مر گیا، اب تو کفر۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توکل ہے بھائی، اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو، اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو۔ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا پرسنالٹی ہے، یہ میرا صحت ہے، اور یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا بنگلہ ہے۔ جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں، وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں۔ وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی بات ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کریں یار، تو وہ روتا۔ دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے۔ اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے، یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا، دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا، یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں۔ اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا، سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، اور یہ میرا بزنس، اور 4 شادیاں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں، اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو، یہ میری بلڈنگ ہے، اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میری صحت دیکھو، ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کر کے۔ ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کوئی ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دے، وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے، میں شو مارنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا، وہ غلط ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت، جتنے وسائل ہیں، اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا۔ تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا، ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو، جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق چھین جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے۔ وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں، وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ۔ تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں، ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے چھینتا ہے رزق۔ تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی، اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف۔ بھائی اللہ نے دیا ہے یہ،